والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ علم سیرت کی وسعت کے ایک یہ بے انتہا وسیع کینوس ہے، بڑا سا پورے اسلامی تمدن، اسلامی تاریخ کے مرحلہ آغاز اور ظہور حضور پاک علیہ السلام کے پورے پیغمبرانہ کیریئر کا ایک لینڈسکیپ ہے یہ۔ اور علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کی عبارت بہت اہم ہے کہ سیرت نبوی علیہ السلام کا ہر پہلو ایک مستقل علم اور فن ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان ساری کتابوں سے ان علوم اور فنون کو نکالا جائے کہ کیا کیا علوم اور کیا کیا فنون جمع ہو سکتے ہیں، اور جب ہم ہلکی پھلکی تحقیق اس میں شروع کریں گے تو واقعیتاً اندازہ ہوگا کہ اگر ہم ان دنیاوی علوم سے بھی کچھ واقفیت رکھتے ہوں گے تو وہ ساری بنیاد ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی جلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ یعنی ہم کو کوئی دور کا راستہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، تعویل نہیں کرنی پڑے گی، بلا واسطہ وہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو مل جائے گی، جسے تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سیاست، معاشیات، تعلیم، روحانیت، جنگ و امن، معاشرتی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کے اصول سب موجود ہیں۔ مطالعہ سیرت اہداف و ضرورت، اس سلسلے میں حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیوں کیا جائے، یہ موضوع ایسا ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو، اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے رہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ضرورت ہمارے سامنے ہر وقت واضح ہی رہتی ہے اور بنیادی ضرورت یہی ہے، لیکن اس کو اور تھوڑا عمق کے ساتھ، تھوڑی گہرائی کے ساتھ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی وہ چیز ہے جسے ہلکا پھلکا تقابلی انداز سے ہم جب خود سمجھیں گے اور لوگوں کے سامنے سمجھائیں گے تو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنے کا نظریہ اور زیادہ بدل جائے گا۔ پہلی تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، لیکن وہ اسوہ حسنہ ایسا ہے جو جامع رول ماڈل ہے۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضور واحد دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں جامعات کبریٰ نصیب ہوئی ہے، تو ان کی جو قیادت اور اصلاح آپ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر فرمائی، اس کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ کس اعتبار سے جامعیت پائی جاتی ہے؟ اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ مکمل زندگی پر آپ علیہ السلام کی اصلاح اور قیادت محیط ہے، زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہ اسلام بھی اپنے اندر کاملیت اور تکمیل رکھتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور تیسری بات یہ کہ معنویت اور تاثیر کے اعتبار سے، کیا مطلب معنویت اور تاثیر کے اعتبار سے؟ یعنی وہ معنویت آپ کی تعلیمات و ہدایات میں، اور وہ تاثیر جو اس وقت تھی، جو صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا، وہی معنویت، تاثیر، روح، جذبہ اور اسپرٹ آج بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کو جس انداز سے اپنایا جائے گا تو معنویت اور تاثیر کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسے اور زیادہ اچھی طرح تب سمجھا جا سکتا ہے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالمقابل سامنے کچھ انقلاب لانے والے اور اصلاح اور قیادت کے کام کرنے والے حضرات کا نمونہ عمل دیکھے کہ جن بڑے بڑے لوگوں کا نام دنیا لیتی ہے ان کا کیا کردار رہا ہو۔ بلکہ ایک ہلکی سے اس میں مثال آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے مائیکل ہارٹ کی اپنے کتاب کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے دنیا کی 100 شخصیات پر کام کیا، یعنی دنیا کی 100 شخصیات کو نکالا اور سب سے ٹاپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ایک مغربی آدمی ہے، ایک عیسائی ہے، جو بعد میں غالباً جس کی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ملتا کہ وہ مسلمان ہوا ہو، واللہ عالم۔ تو یہ کتاب میں سب سے پہلا جو درجہ انہوں نے دیا ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کو دیا ہے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے جسے ہمیں سر پر لے کر چلنا چاہیے، لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کا دوسرے نمبر پر اس نے تذکرہ کیا ہے، وہ پہلے نمبر والے کی تاثیر کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے سر آئیزیک نیوٹن، جسے ہم سر آئیزیک نیوٹن کے نام سے ہی جانتے ہیں، جنہوں نے فزکس کے اندر اہم ترین لا جنہوں نے دیے ہیں، دنیا آج بھی ان سارے قوانین کو پڑھتی ہیں، طبیعیات جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، فزکس، ساری چیزیں پڑھتی ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر پر جس شخصیت کا انہوں نے نام رکھا وہ سر آئیزیک نیوٹن کا نام رکھا۔ نیوٹن کے لا فزکس کے اندر مشہور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی تاثیر اب تک چلی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آگے بھی چلی آ رہے، لیکن ان کے قوانین اور ان کے لاز کے اندر بھی ہلکی پھلکی تبدیلی جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہوتی رہے گی وہ آتی چلی جائے گی۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو بھی چیزیں دیں وہ تبدیل ہوتی رہے گی، اپنی ڈگر پر باقی نہیں رہنے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا دائرہ کہاں تک ہے،
ان کا دائرہ ان لوگوں تک ہے جو ان کو پڑھنے والے ہیں، سائنس کو پڑھنے والے ہیں، اور سائنس کو بھی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ ہم اور آپ جن کا دائرہ وہ نہیں ہے، تو سر آئیزیک نیوٹن کے نام سے تو ہلکی پھلکی انداز میں ہم واقف ہے، 9ویں 10ویں میں کچھ کتابیں ان کی پڑھی ہوں یا ان کے لاء پڑھے ہوں تو ہلکی پھلکی واقفیت اتنی رہے گی، لیکن وہ عظمت، وہ محبت ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اصلاح اور انقلاب کا میدان، دائرہ، تاثیر کتنی زیادہ ہے، اور جس شخصیت کا دوسرے نمبر پر انہوں نے تذکرہ کیا، ان کا اور ان کا آپ تقابل کر لیجئے تو جو فرق ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرات تک بھی پہنچنا بے انتہا مشکل اور ناممکن ہے۔ تو کچھ مثالیں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، یعنی جس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی شخصیت کس درجے کی شخصیت تھی۔ دنیا کے چند مشہور ترین لوگوں میں سے الیگزینڈر اعظم کو بہت یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم سکندر اعظم بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر عظیم ترین فتوحات حاصل کی، بہت بڑے فاتح بلا مبالغہ یہ مانے جاتے ہیں، فوجی ماہر تھے، بے انتہا خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی، اور جہاں پہنچتے چلے گئے ہر علاقے کو فتح کرتے چلے گئے، کہیں بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی، اور جنگ کے میدان میں یا کسی سے شکست کھا کر ان کی ہزیمت ہوئی ہو یا موت ہوئی ہو ایسا بھی نہیں ملتا۔ لیکن ان کی جتنی بھی ساری خوبیاں ہیں ان کو وہ ساری کے ساری ایک حد تک محدود ہے، ایک میدان ہے، فوجی خوبیاں ہیں، فوجی مہارتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اصلاح اور انقلاب کا کوئی کام کیا ہو، سماجی رہنمائی کی ہو، سیاسی طور پر رہنمائی اور ہدایت دی ہو، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ ایک اور آدمی کا نام بہت زیادہ سنا جاتا ہے جو فرانسیسی انقلاب کے اندر جن کا بہت بڑا نام تھا، جن کا نام اردو کی کتابوں میں نپولین کے نام سے ہم کو جانتے ہیں، ان پر کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہے، مشہور انگریزی فلمیں بھی ان کے اوپر بنی ہیں۔ تو یہ بھی فرانس کے ایک بہت بڑے فوجی تھے، صرف فوجی نہیں تھے، ان کے اندر اور بھی خصوصیات تھی۔ آگے چل کر یہ وہاں کے کمانڈر بنے، جنرل بنے، اور اس زمانے میں جس زمانے میں برطانوی طاقتیں اور فرانسیسی طاقتیں کولونیلزم قائم کرنے لگی تھی، یعنی اپنی کالونیاں الگ الگ جگہ جا کر بنا رہی تھی، جیسے برطانوی طاقتوں نے ہندوستان کو اپنی کالونی بنایا ہوا تھا، اس وقت ہندوستان برطانیہ کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح فرانس کے بھی فرانسیسی لوگوں نے بھی، وہاں کی طاقت اور وہاں کی حکومت نے بھی یہ کام کیا کہ ان کی دیکھا دیکھ انہوں نے بھی مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں اپنی کالونیاں بنائی ہیں۔ تو ایسے ہی کالونیاں بنانے میں، یعنی مختلف ملکوں کو اپنی حکومت کے اندر اور اپنی حدود کے اندر شامل کر لینے میں جن بڑے حضرات کا نام ملتا ہے ان میں ایک نپولین بھی تھا، نپولین دا گریٹ کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ انہوں نے آگے چل کر صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ کمانڈر جنرل بنے رہے، بلکہ سازش کر کے اقتدار بھی حاصل کیا۔ اس اقتدار کے زوام اور نشے میں دھیرے دھیرے اور زیادہ بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی، اور اپنا ایک باضابطہ قانون بھی بنایا جسے نپولین کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ان کا خود کا ایک قانون تھا، کانسٹیٹیوشن تھا جو انہوں نے بنایا تھا، اور اسے وہاں نافذ بھی کیا گیا۔ پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہا، اپنی اقتدار کے زوام میں ان کو آگے جب لڑائی کرتے رہے تو شکست فاش کا سامنا بھی کرنا پڑا، ہزیمت بھی ہوئی، مارے بھی گئے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا ایک طبقہ وہ ہے جو ان کو بہت بڑا فاتح مانتا ہے، بہت بڑا فوجی مانتا ہے، وہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ان کو ڈکٹیٹر مانتا ہے کہ انہوں نے جبر کے ذریعے حکومت قائم کی اور لوگوں پر ظلم ستم کے پہاڑ دائے، یہ حال تھا۔ تو یہ کچھ شخصیتیں وہ تھیں جو بیرون ملک کی تھی۔ ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کی بڑی بڑی شخصیتیں آزادی کے زمانے میں اور آزادی سے پہلے بھی جنہوں نے مذہبی طور پر کام کیے ایسی گزری ہیں۔ ان میں ایک مشہور نام آپ پڑھیں گے، ہندوستان کی تاریخ کے لیے ہم کو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری بھی ہے، کیونکہ ہمیں یہیں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہ کر کام کرنا ہے۔ جیسے ایک مشہور نام ملتا ہے دیانند سرسوتی، جنہوں نے ہندو سماج کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا کام کیا اور باقاعدہ انہوں نے ایک سماج کو بھی قائم کیا جس کو آرین سماج کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہندوؤں کا ایک طبقہ ہے۔ انہوں نے جو بنیادی طور پر تبدیلی لائی، جو ورن ویوستھا جسے کہا جاتا ہے، جات پات کی جو بہت زیادہ خرابیاں ان کے مذہب میں پائی جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ان کی جو تبدیلیاں اور ان کی جو اصلاحات کے کام ہیں وہ ساری کے ساری سماجی حدود تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی رہنمائی ان سے ملتی ہو، مذہبی اور بڑی بڑی رہنمائی ملتی ہو، یہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مزید یہ کہ آپ ایک اور نام لے لیجئے، راجہ رام موہن رائے، یہ بھی ایک ہندو مذہب کے ایک طبقے کے بانی ہیں جسے غالباً برہمو سماج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ یہ کہ ہندو مذہب کے اندر جو ستی کی پرتھا چلی آ رہی تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو ساتھی میں جلا دیا جائے گا، تو اس طرح کے جو مذہبی بڑے بڑے امور تھے ان کے اندر بلا مبالغہ بہترین انہوں نے اصلاح اور تبدیلی کا کام کیا، اور ان کی تبدیلیاں رنگ بھی لائی۔
لیکن پھر وہی بات کہ ان کے ذریعے جو تبدیلیاں آئی، جو اصلاح کے کام پھیلے، وہ سماجی حدود تک محدود تھے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی بڑے بڑے آزادی کے دوران بھی گاندھی جی کا نام ملتا ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر، اور غیر مسلم جتنے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو سب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی کی رہنمائی سیاسی حد تک محدود، کسی کی سماجی حد تک، کسی کی معاشی حد تک، کسی کی مذہبی حد تک، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں سیاسی رہنمائی بھی ہے، سماجی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، معاشی لائن سے بھی ہے، سیاسی اور انتظامی لائن سے بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور وہ جامع رول ماڈل ہے، اور تقابل کرنے سے اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے۔ مزید ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حضرات گزرے ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح اصلاح اور انقلاب کا کام کیا، چاہے وہ فوجی ہو، سماجی ہو، جس طرح بھی اصلاح اور انقلاب کا کام ہو، ان کی تاثیر ایک حد تک محدود تھی، اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنے فن میں، یا جس علاقے کے تھے وہ وہاں تک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ کسی علاقے، کسی فن، کسی میدان اور کسی دور تک بالکل محدود نہیں ہیں۔ مزید ایک بات یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ جن حضرات کا بھی نام لیا گیا وہ، یا ان کے علاوہ اور جو گزرے ہیں، ان کے پاس پہلے سے کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی بنیاد، کوئی نہ کوئی معلومات، کوئی نہ کوئی علم، کوئی نہ کوئی آسمانی مذہب یا دنیاوی مذہب ان کے پاس موجود تھا۔ کوئی نظریہ تھا، کچھ معلومات تھی، علم تھا، فکر تھی وغیرہ، اور ان ساری چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے کام کیا، جس کا نام ابھی آپ کے سامنے لیا گیا، راجا رام موہن رائے۔ یہ کوئی مذہبی بڑے آدمی نہیں تھے کہ بہت بڑے عالم بنے اور انہوں نے ایک مذہب وجود میں لایا ہو، یہ نہیں تھا۔ ہندو مذہب پہلے سے موجود تھا، ان کی کتابیں پہلے سے موجود تھی، نظریات و افکار موجود تھے، اور اس پر اصلاح اور تبدیلی کا انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ علیہ السلام کے پاس نہ تو کوئی اس طرح کا نظریہ تھا، نہ کوئی اس طرح کی فکر تھی، نہ کوئی تصور تھا، لیکن باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دنیا والوں تک پہنچائی۔ مزید یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میرا کارنامہ ہے، میری محنت ہے، بلکہ ان ساری محنتوں کو، ان سارے بڑے بڑے کارنامے نمایاں کو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتے رہے کہ بھائی میں تو ایک نبی ہوں، ان هو الا وحی یوحی، بس میری طرف وہی آتی ہے، پیغام بھیجا جاتا ہے، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، انا بشر مثلکم۔ بار بار بشریت کا دعویٰ کرتے رہے، اور بسا اوقات یہ دعویٰ کیا کہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے، اور میں بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہوں، بس میں آخری کڑی ہوں، اور یہ وہی تعلیمات میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی کاملیت کا دعویٰ اپنی طرف نہیں کیا، ہمیشہ اس کو اللہ کی طرف جوڑا۔ اور یہ بات ہم کو عقیدہ رسالت کو اور واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً پیغمبر تھے کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے نمایاں انجام دینے کے باوجود بھی ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ ایک اور بات ڈاکٹر حمید اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں انہوں نے لکھی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، عام طور پر تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی اقوام کے اندر دو اہم ترین مصیبتیں تھیں جس کا حل کرنا بڑا مشکل تھا، اور وہ ایک تو یہ تھی جس کو نیشنل پریجوڈائسس انگلش میں کہا جاتا ہے، باہمی تعصب۔ باہمی تعصب اتنا زیادہ ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی درجے میں رہا ہے، یعنی بڑی بڑی مشکلات میں سے یہ ایک مشکل تھی، اور اس مشکل کا سامنا بے انتہا طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، بلکہ کتاب میں پڑھنے کا موقع ملا، اس میں بات بتائی گئی تھی کہ تعصب کا اندازہ ذرا آپ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اور آپ کی وفات اور پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نام کا جو آدمی کھڑا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ان سے جنگ ہوئی۔ تو جنگ کا آپ کو طریقہ کار تو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں اس زمانے میں اب جیسے جنگیں ہوتی ویسی نہیں ہوتی تھی، اصول اور قوانین کے ساتھ ہوتی تھی، تو رات میں جنگ رک جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام سیر و تفریح کے لیے ذرا باہر نکلے تو ان کے جو جنگ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے مد مقابل، ان کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک صحابی نے ایک شخص کے چہرے کو دیکھا اور وہ تکتے رہے، ان کو لگا کہ ان کو کہیں دیکھا ہے، پھر انہیں یاد آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو فلاں قبیلے کے آدمی نہیں ہو جو 80 لوگوں کا وفد آپ کی خدمت میں آیا تھا، تم تو اس میں حاضر تھے، یعنی تم تو ایمان لائے، تعلیم سیکھنے کے لیے، اب تم اچانک کیا ہو گیا کہ تم ہم سے جنگ لڑنے کے لیے آ گئے؟ تو کیا تم نے محمد پر ایمان چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑا۔ تو تمہیں کیا یقین نہیں ہے دین اسلام پر؟ بولے نہیں پورا یقین ہے۔ معاملہ یہ تھا
کہ یہ جو قبیلہ مسیلمہ کذاب جس قبیلے کا تھا اس وقت، یعنی قبیلے کی بہت ساری شاخیں ہوتی تھی، تو 2 قبیلے عرب میں زیادہ مشہور تھے جن سے ساری شاخیں قریش وغیرہ جا کر مل جاتی تھی. ان میں سے ایک کا نام ربیعہ تھا اور ایک کا نام موزری تھا. آپ علیہ السلام کا تعلق قبیلہ موزری سے تھا اور ربیعہ قبیلے کا تعلق یہ مسیلمہ کذاب اس سے تعلق رکھنے والا تھا. تو انہوں نے سب اس طرح 3-4 سوالات باندھے کہ تم جب محمد پر ایمان بھی رکھتے ہو، دین اسلام کو مانتے بھی ہو وغیرہ وغیرہ، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ مسیلمہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ بولے نہیں، میں تو مسیلمہ کو جھوٹا مانتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا پھر ساتھ کیوں دینا ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ربیعہ کا جھوٹا مجھے موزری کے سچے سے زیادہ عزیز ہے. یعنی تعصب اس حد تک پھیلا ہوا تھا کہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، اب بھی اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ دینے کے لیے وہیں آئے ہیں اور صحابہ کرام سے جنگ لڑ رہے ہیں. تو اتنی بڑی مشکل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلوں کی. اور آپ جانتے ہیں یہودی قبیلہ اسلام لانے کی جو نہ لانے کی ایک بنیادی وجہ یہی تعصب ہے کہ ہم بنو اسحاق والے، یہ بنو اسماعیل سے ہم کیوں مانیں وغیرہ وغیرہ. ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ دولت مند اور غریبوں کے درمیان بے انتہا کشمکش تھی. عرب شاعری اس سے بھری پڑی ہے جہاں ہم کو تذکرے ملیں گے کہ غربت کا کیا حال تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہی ان ساری مشکلات کو بسہولت و عافیت حل کرتے چلے گئے. 23 سال کا عرصہ ایسا گزرا، یعنی اتنے عرصے کے اندر کسی ریفارمر نے کوئی بڑا انقلاب قائم نہیں کیا، پوری زندگی میں جھونک تھی، پر آپ علیہ السلام نے صرف 23 سال لگائے اور 2 پہاڑوں جیسی مشکلات کو دیکھتے ہی دیکھتے حل کر دیا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم سیرت کو پڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے رول ماڈل ہیں اور وہ جامع رول ماڈل ہیں. اور جامع رول ماڈل ہونے کے جو الگ الگ نکات اور تفصیلات ہو سکتی ہیں اس کے ہم اور زیادہ شعبے کر سکتے ہیں. مطالعہ سیرت کی ایک اور اہمیت تہذیبی اہمیت بھی ہے. کیا مطلب تہذیبی اہمیت کا؟ تہذیبی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تہذیب جو آپ علیہ السلام نے پیش کی وہ جامع الحضارات ہیں، یعنی پچھلے جتنے بھی کلچر، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ان ساری چیزوں کو وہ جمع کرنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تمام کو تعلیم دی کہ ہم کو ان پر ایمان ہی آنا ہے. میں انہی کے سلسلے کی ایک آخری کڑی ہوں، بلکہ میں تو ان کے لیے مہیمن ہوں. یہ کتاب ان کے لیے مہیمن اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے. تو ان ساری چیزوں کا خواب و خیال رکھ کر ان کی بنیادوں کو شریعت اسلامیہ میں شامل کیا گیا اور ایسا کلچر اور ایک تہذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. تو اس سے یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی جتنی بھی تہذیبیں گزری ہوئی ہے، جن کی حقیقتیں اور جن کے اصول اور ضوابط اب ویسے کتابوں میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی باتیں، آپ کی ارشادات، آپ کا کلام قرآن کریم، یہ ساری چیزیں ان کو محفوظ کرنے والی اور تاریخ کے اس سلسلے کو ہم تک جوڑنے والی ہے. یہ کڑیاں بھی ہے اس طور پر کہ تاریخی حوالے اس سے جڑ جائیں گے اور پھر جو کچھ اصول و ضوابط ان کے تھے ان کو کسی نہ کسی درجے میں شریعت اسلامیہ کا حصہ بھی بنایا گیا. مطالعہ سیرت کی ایک اہمیت اس زمانے میں علمی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شریعت اور ہدایت پیش کی اس میں علمی اور فکری تبدیلی آئی. پہلے جو صورت حال تھی یا اس زمانے میں جو دیگر دنیا کے مذاہب پائے جاتے تھے وہ یا تو بعض اس میں سے وہ تھے جو نری عقل کا ساتھ دیتے تھے. آپ یونانی مذاہب کو لے لیجئے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کے ساری مکمل طور پر یا تو کوئی قوم عقل کا ساتھ دینے والی تھی کہ عقل کے ترازوں میں ہر چیز کو ناپیں گے، اور ہندوستان کی قوموں کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو سرے سے نقل پر ایمان لانے والی تھی کہ بھائی جو کچھ کتابوں میں آیا ہے، جیسی جیسی جنگیں ہوئی، جو واقعات ہوئے ان سب پر ایمان لائیں گے، ویسے ہی ہمارے خدا تھے وغیرہ وغیرہ، اور انہی ساری چیزوں کی ہم عبادت کریں گے وغیرہ. تو ایک طبقہ ایسا تھا جو مکمل طور پر نقل کو ساتھ دینے والا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو علمی اعتبار سے ہر چیز کو ترازو میں ناپنے والا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی وہ درمیانی راستے اختیار کی ہوئی تھی اور عقل اور نقل کے درمیان توازن پیدا کرنے والی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مطالعہ یا سیرت کا مطالعہ اس انداز سے کیا جائے کہ وہ سیرت کا ایک علمی مطالعہ ہو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کی علمی اہمیت کیا ہے، اس سے کیا تبدیلی اس دنیا میں آئی. اور ایک اہم ترین ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی یہ ہے کہ اس وقت کا جو کلچر آپ علیہ السلام نے قائم کیا اس کا نقشہ مکمل طور پر سامنے آئے. ابھی تک ہم نے جو کتابیں پڑھی ہے وہ واقعات والی ہوتی ہے، تفصیلی ہوتی ہے، تاریخی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس طور سے مطالعہ کہ کیسا معاشرہ، کیسی ریاست، کیا انتظامات قائم ہوئے، کیسی تجارتیں چلنے لگی، بازار کس طرح قائم ہوئے، ریاست مدینہ نے اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ ترقی کیسے پالی، ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا مطالعہ بہرحال اچھی طرح کرنا پڑے گا. عربی زبان کے اندر اس سلسلے میں 2 اہم کتابیں ملتی ہے. ایک تو التراتب الاداریہ کے نام سے،
اور ایک ہے تخریج الدلالات السمعیہ. دونوں کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے مدینہ کی جو ریاست قائم کی تھی تو اس کی بہترین تفصیل ہر اعتبار سے، جتنے شعبے قائم کیے حکومت کے، ریاست کے، انتظامات کے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات، یہاں تک کہ وہ بازار کیسے تھے، گلیاں اور راستے کیسے تھے، گھر اس زمانے کے کیسے ہوتے تھے. ایک جگہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام میں ٹاؤن پلاننگ کا جو کام کیا وہ اس طور پر کیا کہ کم از کم دونوں گھروں کے درمیان اتنے فیٹ کا فاصلہ رکھا جائے تاکہ درمیان سے اس زمانے کی جو سواریاں ہوتی تھی، چاہے وہ گھوڑ سواری ہو یا گدھے پر سواری کا رواج تھا، تو وہ ساری سواریاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر آنے والے بھی نکل سکے اور جانے والے بھی نکل سکے. اب یہ ساری چیزیں وہ تفصیلات وہاں پر محفوظ ہے، جس سے اسلامی کلچر، اسلامی سوسائٹی کی جن بنیادوں پر تشکیل ہوئی وہ ہمارے سامنے آئے گی. تو ایک سیرت کے مطالعے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلچر اور تہذیب قائم کی، جو معاشرہ قائم کیا، وہ ہمارے سامنے آ جائے. آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد